الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ چلتا ہوا اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے اور یہ اپنی منزل کو ایک دن پہنچ جائے گا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں ہمارے اوپر رمضان المبارک کے اندر جو کمی کوتاہی ہمارے زبان سے لغویات ہوئیں، فضولیات ہوئیں، یا ہمارے عبادت کے اندر جو کمی رہ گئی، اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر صدقہ فطر کو واجب کیا ہے۔ صدقۃ الفطر کا حکم کیا ہے کہ یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکہ کے گلیوں کے اندر ندا لگاؤ کہ صدقۃ الفطر واجب ہے۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری لغزشوں، خطاؤں اور تمہاری روزوں کی کمیوں کو پورا کرنے والا ہے۔ اور ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ جو شخص صدقۃ الفطر کو ادا نہیں کرتا تو اس کے روزے آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتے ہیں جب تک کہ وہ ان کو ادا نہ کر لے۔ یہ ہے صدقۃ الفطر کا حکم۔ اب صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت کیا ہے؟ تو صدقۃ الفطر کی ادائیگی کا وقت پوری زندگی ہے۔ کسی بھی وقت آپ اس کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ صدقۃ الفطر کس کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ تو یہ صاحب نصاب کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، یعنی جس نے صبح صادق یعنی وہ سحری کے ٹائم کو پا لیا تو اس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، اس کو صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صدقۃ الفطر کس کس کی طرف سے ادا کرنا ہے اور کس نے ادا کرنا ہے؟ تو جو صاحب نصاب ہے اس کی ایک مقدار ہے جو ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جو زکوٰۃ کی مقدار ہے وہی صدقۃ الفطر کی مقدار ہے، لیکن اس کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہے کہ جو ضروریات زندگی میں آپ کے گھر میں جو چیزیں زائد ہیں، ضروریات زندگی سے جو چیزیں زائد ہیں ان کی مالیت کو لگا کر اس کی جو مالیت 52 تولے چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو وہ صدقۃ الفطر اس کے اوپر واجب ہوگا اور وہ ادا کرے گا۔ اب ادا کس نے کرنا ہے؟ تو والد اپنا ادا کرے گا اور نابالغ بچوں کی طرف سے ادا کرے گا، بالغان کی طرف سے والد ان کا سرپرست ادا نہیں کرے گا۔ اگر اس نے کر دیا تو وہ ادا ہو جائے گا، اور خامند کے اوپر بیوی کا صدقۃ الفطر نہیں ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہے، صاحب حیثیت ہے، تو وہ اپنا ادا کریں گی۔ اگر خامند ادا کرنے سے انکار کر دیتا ہے تو اس کے ذمے نہیں ہوگا، اگر وہ ادا کر دیتا ہے تو اس کی طرف سے ادا ہو جائے گا، وگرنہ خامند کا بیوی کا ذمے نہیں ہے کہ وہ بیوی کا بھی ادا کرے۔ اسی طرح بالغ بچوں کا اگر وہ صاحب نصاب ہیں تو ان کو اس کا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہوگا، وگرنہ صدقۃ الفطر نہیں ہوگا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ روزے دار کے اوپر بھی ہے اور بغیر روزے دار کے اوپر بھی ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہ جو اس کا صاحب نصاب ہو، جس کے اوپر واجب ہو وہی ادا کرے، بلکہ جس کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی ادا کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھیں اور اس کے اندر جو تم سے کمی ہو گئی، جو تم سے خطائیں ہو گئیں، گناہ سرزد ہوں گے اور جو کمی رہ گئی، یہ صدقۃ الفطر اس کو پورا کرنے والا ہے۔ یعنی کیسی اچھی ہمیں بات بتا دی کہ اگر ہمارے روزوں کے اندر کوئی کمی رہ جاتی ہے اور ہم اس کو پورا نہیں کر سکتے تو اس کو پورا کرنے کا طریقہ کیا بتلا دیا کہ صدقۃ الفطر ادا کر کے ہم اس کو کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اس کا ادائیگی کا کیا وقت ہے؟ اس کا ادائیگی کا وقت نماز عید سے پہلے ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص رہ گیا اور اس نے ادا نہیں کیا تو وہ کبھی بھی ادا کر سکتا ہے، لیکن اس کو ادا کرنا ضروری ہوگا۔ اگر ادا نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ ہمارے اوپر بڑی ہی اہم اور بہت ہی اہم ہمارے اوپر صدقۃ الفطر ہے کہ ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بہت دفعہ بہت اس کے اندر خیال نہیں کرتے اور اپنی لا علمی کے اندر ہم رہتے ہیں، اور صدقۃ الفطر ایک غریب غربا کا حق ہے جو ان کے تک پہنچایا جائے تاکہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنی عید کو اچھی طرح سے گزار سکیں۔ اب صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے؟ صدقۃ الفطر کی مقدار جو علماء نے فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 2 کلو گندم اس کی قیمت،
یا گھر کے اندر جو آپ آٹا کھاتے ہیں وہ 2 کلو اس آٹے کی قیمت آپ نے ادا کرنی ہے۔ یہ بالکل ہی متوسط یعنی بہت ہی کم درجے کی ہیں کہ جن کی جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے تو ان کے لیے آسانی فرما دی، یعنی وہ گندم کی قیمت کو ادا کر دیں، یا جو اس سے اوپر ہیں ان کے لیے جو کی قیمت ہے وہ بنتی ہیں تقریباً 200 روپے بنتی ہیں، یا جو اس سے زیادہ استطاعت رکھتے ہوں تو پھر ان کے لیے کھجور ہے، تو کھجور کی قیمت بھی 700 روپے بنتی ہے۔ آج کی لحاظ سے جو 2020 کا سن چل رہا ہے اس میں 700 روپے بنتی ہیں، اور اس سے اوپر جن کو اللہ نے مال عطا کیا ہو تو وہ ان کے کشمش کے لحاظ سے ہیں، یعنی جن کو اللہ نے اتنا عطا کیا ہے تو وہ 1700 روپے بنتی ہیں، یعنی آپ نے اس لحاظ سے اپنا صدقۃ الفطر ادا کرنا ہے، اور یہ اس کو ادا کرنا مستحقین تک پہنچانا بہت ضروری ہے، یعنی غربا فقیر، وہ فقیر جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کھانے کے لیے بھی نہ ہو، رہنے کے لیے بھی نہ ہو، اس تک ہم نے صدقۃ الفطر پہنچانا ہے۔ اور مسکین جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو اور اس نے اپنا اس کو سٹوریج کر کے نہ رکھا ہو، اس کو بھی ہم دے سکتے ہیں، مسافر کو بھی ہم دے سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے راہ میں پڑھنے والے طلباء کرام اور مجاہدین کو بھی ہم یہ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کی ادائیگی میں یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر والد فوت ہو گیا تو اس کی طرح ان کی تو پھر نابالغ بچوں کی طرف سے ان کا دادا جو ہے وہ دے گا، اگر دادا نہیں ہے تو پھر ان کی والدہ ہیں تو والدہ ادا نہیں کریں گی، کیونکہ نان اور نفقہ تو شوہر کے ذمے ہے، تو شوہر کے ذمے نان و نفقہ ہے، تو اس وجہ سے والدہ نابالغ بچوں کی طرف سے صدقۃ الفطر ادا نہیں کریں گی۔ آج کل جو ہمارا رواج ہے کہ گھر کا سربراہ سارے گھر کی طرف سے ادا کر دیتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے، ادا تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم وہ ایک نصاب بتا رہے ہیں کہ جس کے اوپر صدقۃ الفطر آتا ہے، جس کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہے، یعنی جو اس کا صاحب نصاب ہوگا، جس کے اوپر 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہوگی، تو وہ اس کو صدقۃ الفطر کو ادا کرے گا۔ تو یہ بڑی اہم عبادت ہے، ہمیں اس کے اندر خیال کرنا چاہیے اور خیال رکھنا چاہیے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔